ابھی منظر بدلتا ہے۔ مصنفہ عالیہ بخاری۔ بات رات ساری کی تھی، اس لیے احتیاط بھی لازم تھی۔ اختر بیگم نے کی ہول سے جائزہ لے کر اچھی طرح اطمینان کر لیا تھا کہ سامنے والے اپارٹمنٹ کا دروازہ اور گرل دونوں ہی اچھی طرح بند ہیں۔ چلو جلدی کرو، اس آفت سے سامنا نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ انہوں نے مڑ کر بیٹی کو دیکھا، جو صبح سے اختیار کی گئی ان ڈھیر ساری احتیاطی تدابیر سے اب بور ہو چکی تھی۔ توبہ ہے امی، ایسا بھی کیا ڈرنا؟ کوئی چوری تھوڑی ہے جو یوں چھپتے چھپاتے جائیں۔ خود پر ان کی تیز نگاہوں کو محسوس کر کے مہرین نے جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ بیگم اختر نے مڑ کر ایک نظر صبا کو دیکھا۔ وہ ہدایتوں کے اتنے ڈوز پی چکی تھی کہ انہیں اب مزید بھی کچھ کہنے کی زحمت نہیں کرنا پڑی۔ اس کا تیزی سے اسپات میں ہلتا سر دیکھ کر وہ مطمئن سی سیڑھیاں اتر گئیں۔ معلوم نہیں آپ نے پاری آنٹی کو کیوں اپنے حواسوں پر طاری کر رکھا ہے۔ امی، آخر ہمارے گھریلو معاملات میں دخل اندازی کرنے کا انہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ ایک بار اچھی طرح ان کی طبیعت صاف کر دیں۔ مہرین ابھی تک برہم تھی۔ وہ دونوں اپارٹمنٹ کے کمپاؤنڈ سے باہر نکل رہی تھیں۔ ذکی نے گاڑی باہر ہی کھڑی کر رکھی تھی۔ تم ابھی بچی ہو، مصلحتوں کے تقاضوں سے نہیں سمجھتی، انہوں نے ناصحانہ انداز میں اسے سمجھایا۔ چونکہ وہ بخیر و خوبی باہر نکل آئی تھی سو ریلیکس ہونے لگی۔ ذرا بھی تیور بدل کر بات کی نا تو سمجھ لو ہمارا یہاں رہنا دوبر ہو جائے گا۔ سارے گھروں میں ہماری بد مزاجی کے چرچے ہوں گے۔ مجھے ابھی تمہارا رشتہ بھی کرنا ہے، ورنہ اس بےہودہ عورت کو تو میں ایک دن میں ٹھیک کر دیتی۔ اپنے دیرینہ پڑوسن کے نام سے انہیں سخت پرہیز تھا، بس یوں ہی ادھر ادھر کے القابات سے یاد کیا کرتی تھیں۔ مہرین کی سمجھ میں وجہ تسمیہ بھی آ گئی تھی۔ ذکی کی گاڑی میں مٹھائی کا بڑا سا ڈبہ چمکیلے ریپر میں لپٹا ہوا رکھا تھا۔ ڈبے کا سائز دیکھ کر انہیں مزید اطمینان ہوا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک بالکل ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ ذکی نے گاڑی بیک کر کے سڑک پر لانی چاہی کہ انہیں رکنا پڑ گیا۔ انکل شجاعت کی بائک گاڑی کے بالکل قریب آ کر رکی تھی۔ ان کے پیچھے سے جھانکتا ہوا پاری آنٹی کا چہرہ بیگم اختر کے حواسوں پر بجلی کی طرح کوندا۔ کہاں کی تیاری ہے بھائی اتنے کرو فرض سے؟ گاڑی کے اندر سے جھانکتے ہوئے ایک نگاہ میں ہی تمام اہتمام ان کے نوٹس میں آ چکا تھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی ذرا۔ بیگم اختر حقیقتاً سخت گڑبڑائی۔ کوئی خاص بات ہے نا؟ پیاری آنٹی کھلی جا رہی تھی۔ ایک غیر متوقع کامیابی ان کے حصے میں آئی تھی۔ ذکی کے رشتے کے لیے جا رہی ہیں آپ لوگ؟ ہیں؟ لڑکی کیسی ہے؟ آپ نے بتایا تک نہیں۔ بھلا ایسی بھی کیا غیریت؟ انہوں نے درست اندازے لگائے اور پھر شکوہ بھی کر ڈالا۔ بیگم اختر کے لیے صفائی پیش کرنا لازمی ٹھہرا۔ رشتہ وشتہ کیسا؟ ابھی تو لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں، پھر ہی معلوم ہوگا کہ کون لوگ ہیں۔ پاری آنٹی، آپ کے ٹماٹر گر رہے ہیں باسکٹ میں سے۔ مہرین نے ان کی توجہ گود میں دھری باسکٹ کی طرف کا دلوانا چاہی، مگر بے سود۔ انہوں نے لاپرواہی سے باسکٹ پر نگاہ ڈالی اور ذرا سا سنبھلتے ہوئے تفتیش کا سلسلہ وہیں سے جوڑنا شروع کیا۔ کس نے بتایا ہے یہ رشتہ؟ اپنی 8G والی زرینہ آپا کا بتایا ہوا تو نہیں؟ ارد گرد کے ٹریفک میں خلل پڑنا شروع ہو چکا تھا اور شجاعت انکل جو ابھی تک آؤٹنگ کی ایک لمبی ڈیوٹی بیگم کے ساتھ بھگتا کر آ رہے تھے، اب تک سخت بور ہو چکے تھے، تو بائک کو آگے بڑھاتے ہوئے جھنجھلا کر بولے، بس اب بھی بس کرو، میں دونوں ہی تمہاری وجہ سے بندھے کھڑے ہیں۔ پاری آنٹی ہیں کرتی رہ گئیں اور وہ خدا حافظ کہتے ہوئے اپنی بائک آگے بڑھا لے گئے۔ ذکی گاڑی سڑک پر لا چکا تھا۔ بیگم اختر کی معنی خیز خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ ابھی تک شوق میں ہیں۔ مہرین نے ان کی کیفیت بھانپ لی۔ چھوڑیں بھی امی، کیوں دل پر لے رہی ہیں؟ چلنے دیں، پتہ اچھا ہے ذرا سسپنس میں ہی رہیں گی۔ بیگم اختر نے ذرا سی گردن موڑ کر بیٹی کو دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولی، یہ چھٹی بار ہے۔ پچھلی بار ذکی کا رشتہ ان کی دخل اندازی کی وجہ سے ہوتے ہوتے رہ گیا ہے۔ اپنی طرف سے تو آج پوری احتیاط کی تھی، مگر یہ خیال تک نہیں آیا کہ وہ کہیں باہر بھی ٹکرا جائیں گی۔ اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ مہرین پرجوش ہونے لگی۔ اول تو زرینہ آنٹی سے کچھ معلوم کر لینا ہی ان کے لیے ناممکن ہے۔ آخر اتنی لڑائی ہے دونوں میں کہ ایک دوسرے کا منہ بھی نہیں دیکھتی، اور یہ کہ ہماری نینا کے گھر والوں کے ساتھ بات چیت کافی آگے بڑھ چکی ہے۔
آج جو انہوں نے خاص طور پہ ذکی بھائی کو بلایا ہے تو یہی ان کی رضامندی۔ بیگم اختر ویسے بھی زیادہ پر امید رہنے والی خاتون نہیں تھیں۔ اس وقت ان کا دل بھی بیٹھا جا رہا تھا۔ مہرین کی ہاں میں ہاں ملانے کے بجائے بے مقصد ہی باہر سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ ان کی خاموشی بڑی ڈپریسنگ تھی، خاص طور پر ذکی کے لیے۔ وہ غریب اس معاملے کو سب سے زیادہ جھیل رہا تھا۔ پچھلے چند سالوں سے اس کی شادی کے لیے کی جانے والی کوششوں نے اسے اچھا خاصا بیدار کر دیا تھا۔ بات شروع ہوتی، اچھی خاطر بننے کی بھی امید ہوتی، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی شروع ہو جاتا، اور جب منزل قریب آنے لگتی تو پتہ چلتا معاملہ وہیں کا وہیں ٹھپ ہو چکا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی کہ فرقین کے درمیان پائی جانے والی گرم جوشی سرد مہر میں بدلتی چلی جاتی۔ بہرحال اب یہ تماشا مزید چلانے کی ضرورت نہیں، بات بنتی ہے بن جائے، ورنہ اس کے بگڑے ہوئے انداز نے بیگم اختر کو سنبھلنے پر مجبور کر دیا۔ اس ادھورے جمنے میں انہیں بہت سی دھمکیاں چھپی دکھائی دینے لگیں۔ کیوں نہیں بنے گی بات؟ اتنا اچھا لڑکا انہیں دوسرا مل بھی کہاں سکتا ہے؟ درینہ آپا کہہ رہی تھی، وہ لوگ 100% تیار ہیں، بس ذرا رسم ہاں کرنے کے لیے وقت دے رہے ہیں۔ وہ اپنی ٹینشن بھلا کر بیٹے کی دلجوئی میں لگ گئیں۔ اس کی طرف انہیں سب سے زیادہ خدشہ رہتا تھا کہ وہ کسی لڑکی کے چکر میں نہ آ جائے۔ اس کی فرم میں کئی لڑکیاں تھیں جن سے پروفیشنل سطح پر اس کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ خطرے والی کوئی بات نہیں تھی، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی؟ درینہ آنٹی کو ہمیں ساتھ لے لینا چاہیے تھا، وہ ضرور برا مانیں گی اپنے نظر انداز کیے جانے پر۔ مہرین نے ماں کی توجہ دوسری طرف دلائی۔ وہ اب خود پر قابو پا چکی تھی۔ اپنا کام نکلوانے کے بعد متعلقہ فرد کو مزید لفٹ کرانے پر ان کی طبیعت کبھی مائل نہیں رہتی تھی۔ اس وقت بھی لاپرواہی سے بولیں، رہنے دو، برا مانتی ہیں تو مانا کریں، ہر وقت تو ان کا ساتھ لاوے نہیں پھرا جا سکتا۔ لڑکی والوں سے 10 باتیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں، سب کچھ ان کے سامنے نہیں کہا جا سکتا۔ مہرین نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، مگر انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ رشتے طے کرانے کی جو فیس ہے ان کو دے دی ہے، بات ختم۔ ویسے بھی لڑکوں کے رشتے طے کرانے کون سے مشکل ہیں، فیس تو بھاری وہ لڑکی والوں سے وصول کریں گی۔ آخر اتنا اچھا لڑکا، اتنا اچھا خاندان جو انہیں مل رہا ہے۔ ان کا اعتماد آہستہ آہستہ بحال ہونے لگا۔ جو بھی کہتی کم تھا، نینا کے گھر والوں کا اسٹیٹس خود منہ سے بولتا تھا۔ اس شاندار گھر میں داخل ہونے تک وہ خود کو بہت سارے کمپلیکسز سے وقتی طور پر ہی صحیح آزاد کرا چکی تھی۔ ہر بات ان کی مرضی کے عین مطابق تھی، اجلا نکھرا ماحول، گھر والوں کے چہرے پہ پھیلی ہوئی طمانینت اور بے فکری، لوازمات سے بھری ہوئی ٹیبل، اور سب سے بڑھ کر خود اپنے لیے ایک بے حد VIP ٹریٹمنٹ جو انہیں یہاں حاصل ہو رہا تھا۔ وہ خود کو اسی ماحول کا ایک حصہ سمجھ کر بے حد مسرور تھی اور پر اعتماد ہو رہی تھی۔ نینا عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی، مگر اپنے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بے حد لگژری لگ رہی تھی۔ بیگم اختر کو اس پر بے ساختہ پیار آ رہا تھا۔ اتنے دنوں کی کوف، ٹینشن، تھکن کا اب نشان تک نہیں تھا۔ کسی بھی قسم کی پریشانی اور وسوسوں کا اس گھر میں داخلہ ممنوع تھا۔ اختر بیگم کو اس بات کا یقین ہو رہا تھا، اور وہ بے حد خوشگوار ماحول میں جہاں آسائشات کا شمار ضروریات میں ہوتا ہو، بیٹھ کر زندگی بہت چاہے جانے والی شے محسوس ہو رہی تھی۔ مگر جانے کیوں چپکے سے ذہن کے کسی گوشے سے پاری آنٹی کا چہرہ جھانکنے لگا۔ ان کی تندیہ مسکراہٹ اور کھوجتی نگاہوں کو نظر انداز کرنا بیگم اختر کے لیے کبھی بھی آسان ثابت نہیں ہوا تھا۔ ان کا خیال ان کی موجودگی سے کم زور آور نہ تھا۔ وہ ذرا دیر میں ہی بے چین ہونے لگیں۔ میزبانوں کے بھرپور اصرار پر وہ برائے نام ہی کچھ کھا پی رہی تھیں۔ حالانکہ اپنے دل کی بدلتی ہوئی کیفیت کو چھپانے کی کوشش انہوں نے بدستور جاری رکھی اور مسکرا کر باتیں کرتے ہوئے نینا کے گھر والوں پر اپنی خوش مزاجی کا پورا ثبوت فراہم کیا، مگر پھر بھی دل کم وقت اپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر ہی اوپر نیچے گھوم رہا تھا۔ چشمے تصور میں انہوں نے بار بار پاری آنٹی کو درینہ آپا کے دروازے پہ کھڑا پایا۔ وہم کو حقیقت کے روپ میں ڈھلنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ پاری آنٹی نے سارا سامان میاں کے سپرد کر کے نیچے سے ہی درینہ آپا کے گھر کا رخ کیا تھا۔ ناراضگی بھی اپنوں سے ہی ہوتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ برسوں کی پرانی محبت ختم ہو جائے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے اب رہا ہی نہیں گیا۔ صبح اٹھتے ہی سوچ لیا تھا کہ آج ضرور آپا کے پاس جاؤں گی،
جو بھی ناراضگی ہے میری طرف سے ختم۔ ہاں اگر آپ کے دل میں ارے نہیں تو ناراضگی بھی ہے، تم نے خواہ مخواہ اپنا دل برا کیا۔ زرینہ آپا نے تجاہل کی انتہا کی درخت کی۔ دراصل پاری آنٹی کا لفٹ کی خرابی کے باوجود چوتھے فلور تک ملنے کے لیے چلے آنا ان کے دل کو بے حد بھایا تھا، ورنہ دونوں کی پچھلی ملاقات جس قسم کی فیلنگز پر ختم ہوئی تھی وہ تو بس چند لمحوں میں مزید خیر سگالی کا اظہار کرنے کے بعد وہ اپنے اصل مطلب پر آ گئیں۔ ذکی کے لیے بڑا اچھا رشتہ بتایا ہے آپ نے، میرے بلاول کی کوئی فکر ہی نہیں کیا۔ بڑا اپنائیت بھرا شکوہ تھا۔ زرینہ آپا اپنی کوتاہی کا ازالہ کرنے کے لیے دل جان سے مصر ہو گئیں۔ بلاول کے لیے کوئی کمی ہے لڑکیوں کی؟ تم کہو آج ہی لے چلتی ہوں 2-4 گھروں میں۔ پاری آنٹی نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ان کا اندازہ بالکل درست تھا۔ بقایا معلومات حاصل کرنے میں منٹ لگے۔ دعا کا تعلق نینا کا تعلق ایک اچھے کاروباری گھرانے سے تھا، 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور IBA سے فارغ التحصیل تھی۔ اتنی ساری خوبیاں سن کر پاری آنٹی کا دل بیٹھنے لگا۔ دراصل ان کی اور بیگم اختر کی ٹرمز اور کنز میں غضب کی یکسانیت تھی۔ ایک ہی مالیت کے گھر، ایک ساتھ رکھ رکھاؤ اور اپنے اکلوتے بیٹوں کی یکساں قابلیت کے ساتھ دونوں کے لیے بہو کی تلاش میں ایک چیلنج بنی ہوئی تھی۔ دونوں کو جن خوبیوں کی تلاش تھی ان میں ذرا بھی فرق نہیں تھا، اور یہی ایک بات دونوں کے درمیان ایک بڑا تنازع کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ ہر وقت کا تقاضا، ہر وقت کا آنا جانا، مگر ذرا بھی ہوا نہیں لگنے دی بیگم اختر نے۔ ہم ہی ہیں جو مارے محبت کے ایک ایک بات جا کر انہیں سناتے ہیں۔ وہ ایک دم ہی بہت بھولی سی بن گئی۔ کیا کریں، آج کل زمانہ یہی ہے، لوگوں کی آنکھ میں مروت نام کی کوئی شے باقی نہیں رہی۔ اپنا کام نکالا اور پھر تم کون اور میں کون۔ زرینہ آپا نے ان کی ہمنوائی میں دیر نہیں کی۔ دراصل یہ سن کر کہ آج انہیں پوچھے بغیر لڑکی والوں کے گھر جایا گیا ہے وہ اپنی سخت انسلٹ فیل کر رہی تھیں۔ قاعدے کی روح سے رشتہ طے ہونے تک کے ہر پروگرام میں ان کی شمولیت، اس کے بعد اپنی فیس لے کر وہ علیحدہ ہو جاتی۔ یہ طریقہ ان کا اپنا وضع کرتا تھا۔ تم کہو تو میں ابھی لڑکی والوں کے گھر فون کر کے ٹائم لے لیتی ہوں۔ 2-3 بہت اچھی لڑکیاں ہیں، میری نظر میں بلاول کے ساتھ بڑا اچھا میچ رہے گا ان کا۔ ان کی پروفیشنل سینس بحال ہونا شروع ہو گئی، مگر پاری آنٹی کو فی الوقت کسی اور میں ذرا بھی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی، اور انہیں یقین تھا کہ زرینہ آپا کے پاس موجودہ رشتوں میں بیگم اختر نے سب سے بہترین پیس چنا ہوگا۔ پھر کسی وقت صحیح، کہہ کر وہ وہاں سے بڑے بجھے دل سے رخصت ہوئیں۔ البتہ یہ تاکید ضرور کی کہ اگر کسی وجہ سے ذکی کی وہاں بات نہ بن پائے، یا ویسے ہی اگر زرینہ آپا لڑکی والوں کے کان میں یہ بات ڈال دیں کہ ایک اور بہتر رشتہ موجود ہے تو وہ انہیں خوش کر دیں گی۔ اس خوش کر دینے والی اصلاح پر اب زرینہ آپا بھی زیادہ کان نہیں دھرتی تھیں۔ کئی بار پہلے بھی وہ اس چکر میں اپنا نقصان کرا بیٹھی تھی۔ اس مرتبہ تو بیگم اختر سے تگڑی فیس وصول ہونے کے بعد تو وہ سوچ بھی نہ سکتی تھیں۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ اپنے بلاک کی طرف آئی تھیں۔ لابی میں داخل ہوتے ہی ان کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ بلاول بھی تھا۔ دونوں جانے کب سے وہاں باتوں میں مصروف تھے۔ اس تھوڑے سے وقت کو شیئر کرنے کی خوشی دونوں کے چہروں پر پھیلی ہوئی تھی۔ تمہیں میں نے صبح پلمبر کو لانے کے لیے کہا تھا۔ کچن کے دونوں نل ٹپک رہے ہیں، مگر یاد کہاں رہا ہوگا۔ صبا کے سلام کو یکسر نظر انداز کر کے وہ بلاول پر برس پڑی۔ پلمبر بہت پہلے آ کر جا چکا ہے امی۔ بلاول کے چہرے پہ خفت پھیلی ہوئی تھی۔ صبا کے سامنے ماں کے اس انداز پہ وہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ پانی آنٹی کو اپنی بات کے بے تکے پن کا احساس تھا۔ جتنے گھنٹوں سے وہ گھر سے باہر تھیں اتنے عرصے میں کوئی بھی کام بآسانی ہو سکتا تھا، مگر کیا کرتی۔ بلاول کا صبا کی طرف جھکاؤ ان کے لیے سخت ناقابل برداشت تھا۔ صبا نہ جانے کس کام کے لیے نیچے آئی تھی، تیز تیز قدموں کے ساتھ باہر کی طرف چلی گئی۔ بلاول نے اسے جاتے دیکھا، اس کی نگاہوں میں رنج کی ہلکی سی لہر محسوس ہو رہی تھی۔ صبا کی انسلٹ کر کے آپ کو نہ معلوم کیا خوشی ملتی ہے، وہ غریب تو ابھی ابھی نیچے آئی تھی۔ بلاول کے لہجے میں تلخی تھی۔ پاری آنٹی کو اس کا صبا کا یوں سائڈ لینا بے حد کھلا۔ غلطی کا ہلکا سا احساس جو دل میں جاگ رہا تھا، اس نے دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ آس پاس سے لوگ گزر رہے تھے، اس لیے کوئی مناسب سا جواب دینے کا ارادہ ملتوی کر کے وہ لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ 'بلاول
بلاول بھی پیچھے ہی تھا۔ لفٹ میں وہ 2 خواتین اور تھیں، اس لیے بلاول اور ماں کے درمیان خاموشی کا دورانیہ کچھ اور طویل رہا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد اس کا سارا ضبط البتہ رخصت ہوا۔ بلاول کو بے بھاؤ کی پڑی۔ پاری آنٹی نے صاف صاف کہہ دیا کہ جو کچھ وہ چاہ رہا ہے وہ کبھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ غضب خدا کا، لوگ کہاں سے کہاں پہنچنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور میں ایسی پھٹیچے سی لڑکی کو اپنے گھر اٹھا لاؤں؟ سارے زمانے کو خود پر ہنسوانے کے لیے۔ ان کا لہجہ اٹل تھا۔ آج سے پہلے یہ موضوع گھر میں اتنے واضح انداز میں نہیں اٹھایا گیا تھا۔ بلاول ابھی جو پہلے صرف اپنے رویے سے اپنی مرضی کا اظہار کرتا تھا، آج کھل کر اپنی مرضی کا اظہار کر گیا۔ مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ صبا سے شادی کا فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اس کا اتنا کہنا ہی پاری آنٹی کے تن بدن میں آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ اول تو اپنے گھر میں خود اپنے علاوہ کسی دوسرے کو سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں سمجھتی تھیں۔ دوسرے بیگم اختر کے ساتھ جو محاذ آرائی اب اپنے عروج پہ پہنچ چکی تھی، اس میں پسپائی کی سب سے خراب صورت یہی تھی کہ وہ انہی کی یتیم و یاسیر بھتیجی اپنے گھر اٹھا لائیں۔ بلاول اپنی بات کہہ کے نیچے جا چکا تھا۔ شجاعت انکل بھی گھر میں موجود نہیں تھے۔ پاری آنٹی کو دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے 2 بے ضرر سامنے دستیاب تھے۔ بلاول سے چھوٹی ان کی دونوں بیٹیاں فرح اور فوزیہ، دونوں کو انہوں نے شروع سے ہی بہت کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، سو دونوں ہی خاموشی سے ان کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتی رہیں۔ ان کا ووٹ بلاول کے حق میں تھا۔ صبا سے ان کا پرانا ساتھ تھا اور اس کی خوبیوں کو وہ لوگ دل سے متعارف تھیں۔ ریشمی کپڑوں کا خاصا بڑا ڈھیر بیڈ پر موجود تھا۔ کارپٹ پر رکھے بڑے سارے اٹیچی کیس میں بھی نہ جانے کیا کچھ تھا۔ مہرین اور بیگم اختر دونوں ہی سر جوڑے بےحد مصروفیت میں گھری ہوئی تھیں۔ کتنے سوٹ بڑھائیں گی آخر؟ آپ اچھے کپڑے نینا کو ہی دے رہی ہیں۔ مہرین کچھ خفا سی تھی۔ بیگم اختر نے محبت سے بیٹی کی طرف دیکھا اور بولیں، بے وقوفی کی باتیں مت کرو۔ نینا کے گھر والوں پر امپریشن جمانا بہت ضروری ہے۔ اتنا بہت سا جہیز لے کر آ رہی ہیں تو ہماری طرف سے بھی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ سوچ لیجیے، اس امپریشن جمانے کے چکر میں ہم بالکل خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ دیور بھی آپ نے سارا نینا کے لیے، خدا نہ کرے جو ہم خالی ہوں۔ بیگم اختر کو بیٹی کی بات فہم آیا تو بیچ میں ہی اس کی بات کو کاٹا۔ دیکھنا تو صحیح، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر تمہیں دلواؤں گی اور بھاوے سے انہوں نے آگے کے لیے بھی بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ یہ اگلا چیپٹر کیونکہ مہرین کے متعلق تھا، اس لیے وہ بڑی دلچسپی سے سنے گئی۔ ٹیلر کے ہاں لے جانے کے لیے الگ کیے جانے پر یوں ہی بیچ میں رہ گئے۔ شکر ہے اتنے عرصے کی محنت ٹھکانے لگی۔ آگے کا راستہ تو اب خود بخود صاف ہوگا۔ ایک بار گھر کا اسٹینڈرڈ ہائی ہو جائے پھر کوئی مسئلہ باقی نہیں رہنے والا۔ اس نے بےحد خوشگوار ماحول میں مستقبل کے خواب دیکھے۔ مہرین کا موڈ ایک دم ہی بہت اچھا ہو گیا۔ صبا دوپہر کے کھانے کے متعلق کچھ پوچھنے اندر آئی تھی تو یہ مینا بازار سجا دیکھ کر رک سی گئی۔ امی، صبا کے بھی تو کپڑے بننے ہیں نا؟ مہرین نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے قریب ہی بٹھا لیا۔ ایسا کرو، ان میں سے کوئی سوٹ تم بھی اپنے لیے پسند کر لو۔ ان کی یہ سخاوت والدہ محترمہ کو ذرا بھی نہ بھائی احمق کہیں کہ انہوں نے دل ہی دل میں اسے القاب سے نوازا۔ ایک سے ایک قیمتی سوٹ تھا۔ صبا نہ جانے کس پر ہاتھ رکھ دیتی۔ وہ اسے وہاں سے ٹالنے کا کوئی بہانہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ خود ہی کھڑی ہو گئی۔ اچھے خاصے کپڑے ہیں میرے پاس، انہی میں سے کوئی پہن لوں گی ذکی بھائی کی شادی میں۔ دیکھا کس قدر سمجھدار ہے میری بیٹی، تمہاری طرح نہیں جو ایک کی جگہ 100 خرچ کرنے پہ تلی رہتی ہے۔ شروع سے ہی بہت صابر اور کہنا ماننے والی ہے۔ صبا کے لبوں پر پل بھر کے لیے ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ایسی مصلحت کی ماری تعریفوں کو سنتے ہوئے وہ چھوٹی سے بڑی ہوئی تھی اور اب ان کی بین السطور معنوں کو اچھی طرح سمجھ جاتی تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی تو وہ فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ذکی کے کسی دوست کا فون تھا۔ اسے اٹینڈ کرتے ہوئے اپنی گیلی ہوتی آنکھوں کو دور سے مسلا۔ دل کیا ڈھیٹ شے ہے، 1000 محرومیت جھیل کر بھی اس کی حساسیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ایک ذرا سی ٹھیس لگی اور سارے سوئے ہوئے زخم جاگ اٹھے۔ صبا نے کچن کی طرف جاتے ہوئے سوچا۔ اندر کمرے میں بیگم اختر مہرین کو سرزنش کر رہی تھیں۔ یوں بات بے بات ہمدردی جتانے مت بیٹھ جایا کرو تم دونوں، بہن بھائیوں کو ذرا سی دیر میں جذباتی ہو جانے کی عادت ہے۔ مہرین نے ان کی بات کاٹنا چاہی مگر وہ اپنی ہی کہہ گئیں۔ وہ تو یہ کہو کہ ذکی کا ذہن دوسری طرف کرنے میں کامیاب ہو گئی میں، ورنہ تو اس کا بھی ساری ہمدردیاں اسی کے ساتھ ہوتی جا رہی تھیں۔
اب بتاؤ نینا اور صبا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ مہرین نے نفی میں سر ہلایا۔ بیگم اختر کا بیان ابھی جاری تھا۔ صبا پر کی گئی نوازشات کو تفصیل بما اپنے جدیات کے انہیں ازبر تھیں۔ ہاں، اگر کوئی اجنبی اس وقت ان کی تقریر سن لیتا تو اسے کبھی اس بات پر یقین نہیں آتا کہ احسانوں کا انبار وہ جس ہستی پر لاد رہی ہیں وہ کوئی غیر نہیں، ان کی اپنی اکلوتی بھتیجی ہے، ان کے اکلوتے مرحوم بھائی کی آخری نشانی۔ برسوں پہلے جب اچانک ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کے بھائی اور بہاوج انتقال کر گئے تھے، تبھی سے صبا خود بخود ان کی سرپرستی میں آ گئی تھی۔ یہ نیکی کمانے کا انہیں کوئی خاص شوق تو نہیں تھا، مگر حالات کچھ ایسے بنے کہ انہیں ذمہ داری لینا ہی پڑی۔ اس زبردستی کے سودے میں صبا کے کھاتے میں تسلسل کے ساتھ خسارے کا اندراج ہوتا چلا گیا۔ مہرین کو ٹیلر کے پاس جانا تھا، اس کے علاوہ بھی کئی کام ادھورے پڑے تھے۔ بیگم اختر مہرین کے ساتھ بازار جانے سے بہت گھبراتی تھی۔ وہ بہت دل جمعی کے ساتھ شاپنگ کرتی، ایک چیز کے لیے 10 دکانوں میں جھانکنا اسے ذرا بھی بور نہیں کرتا تھا، اور بعض اوقات اتنی طوالت کے بعد بھی اس کا اطمینان نہیں ہو پاتا تھا۔ کئی بار کی کوفت اور بیداری اٹھا لینے کے بعد انہوں نے وہ دوسراہٹ کے لیے صبا کو اس کے ساتھ نتھی کر دیا۔ کتنی دیر ہے آخر؟ مہرین نے 5ویں بار کچن میں جھانکا۔ آج تم کوئی زیادہ سلو نہیں ہو رہی ہو؟ صبا اب تک تو 10 بار کھانا پک چکا ہوتا۔ اس کا یہ تنقیدی تبصرہ صبا نے بڑے صبر سے سنا۔ دل تو چاہا کہ کہہ دے کہ بی بی اپنے کمرے سے کچن تک کے پریڈ کرنے کے بجائے تم ان 4 ڈشز کے مینیو کو پکوانے میں میری مدد کر دیتی تو یقیناً کام اب تک ختم ہو چکا ہوتا، مگر سچ کہنا بھی کہاں اتنا آسان ہے، اور وہ بیچاری بھی بہت آسان سے اتنا ہی کہہ سکی کہ بس وہ ابھی 5 منٹ میں آ رہی ہے۔ گھنٹہ بھر تو ٹیلر کے ساتھ دماغ سوزی میں نکل جائے گا، مجال ہے جو کوئی بات آسانی سے اس کی سمجھ میں آ جائے اور اس پر کبھی اپنی غلطی نہیں مان کر دیتا۔ پارکنگ ایریا کراس کر کے گیٹ کی طرف جاتے ہوئے مہرین مسلسل بول رہی تھی۔ یہ بولنے کی عادت یقیناً والدہ محترمہ کی جانب سے ملی تھی۔ آدھا دن تمہارے کاموں کی نظر ہو گیا، اگر صبح ہی تم کام ختم کر لیتی تو میرا کتنا وقت بچ جاتا۔ صبح سویرے سے لے کر رات گئے تک جوتے رہنے کے بعد بھی اس قسم کے ریمارک سننا اب کوئی نئی بات نہیں تھی۔ صبا خاموشی سے سر جھکائے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ گیٹ تک پہنچتے ہی مہرین کو کچھ اور کپڑے یاد آ گئے جنہیں وہ اوپر ہی بھول آئی تھی۔ تم یہیں رکو، امی کو ملیں گے نہیں، میں خود جا کر لاتی ہوں۔ مہرین اس کا جواب سنے بغیر تیز قدموں سے واپس مڑ گئی۔ صبا ایک طرف کو ہو کر درختوں کے پاس کھڑی ہو گئی کہ ایک دم ہی وہاں بلال آ گیا۔ تمہیں جاتا دیکھ کر میں سوچ ہی رہا تھا کہ کس طرح تم سے بات ہو جائے، ابھی آواز دینے ہی والا تھا۔ وہ یقیناً پہلے ہی سے کمپاؤنڈ میں موجود تھا، مگر اپنی سر جھکا کے چلنے کی عادت کی بدولت عام طور پر وہ عافیت میں رہتی تھی۔ دراصل اس دن کے امی کے رویے پر تمہیں سوری کہنا چاہ رہا تھا، تم کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ کتنی دفعہ تمہارے گھر بھی آیا مگر غائب، اور اس مہرین کو برداشت کرنا پڑا۔ بلال، اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی، پلیز یوں میرا راستہ روک کر مت کھڑے ہو جایا کرو، اس روز بھی تمہاری امی نہ جانے کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ صبا کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی کیا سمجھتا ہے، چاہے وہ امی ہو یا… وہ بڑے مضبوط لہجے میں آگے بھی کچھ کہنے جا رہا تھا، مگر صبا سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ مجھے پرواہ ہے، نہ صرف تمہاری امی کی بلکہ ہر اس کی۔ تم کیوں نہیں میرے متعلق الٹا سیدھا امپریشن دے رہے ہو؟ مجھے پرواہ ہے، نہ صرف تمہاری امی کی بلکہ ہر ایک کی۔ تم کیوں انہیں میرے متعلق الٹا سیدھا امپریشن دے رہے ہو؟ بلال نے محسوس کیا کہ وہ بالکل رو دینے کے قریب ہو رہی ہے۔ وہ اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا، سمجھتا تھا، بچپن سے ایسی ہی تھی، بات بات پر رونے والی۔ اب کچھ سال سے اس نے البتہ سب کے سامنے رونے کا آنسو بہانے کا شغل ترک کر دیا تھا۔ بلال کی نگاہوں کو خود پر محسوس کر کے وہ گردن موڑ کر اس طرف دیکھنے لگی جہاں سے مہرین کو آنا تھا۔ میری بات سنو، خواہ مخواہ کی ٹینشن مت لیا کرو، سمجھی؟ میرا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے اور بہت جلد سب کو مان لینا پڑے گا۔ صبا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ بلال کے لہجے کی سچائی اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ زندگی میں خوشی کا اولین احساس اسی نے جگایا تھا۔ آج سے پہلے اس قدر واضح الفاظ اس نے بھی استعمال نہیں کیے، مگر ایک احساس ضرور تھا جو زندگی کو کچھ آسان کیے دے رہا تھا۔ بے اختیار ہی اس کا دل چاہا اس لمحے کو چپکے سے اپنے مٹھی میں بند کر لے، اور دل کی حکمرانی میں زندگی کہاں بسر ہوتی ہے۔
صبا کے پاس بھی کیسا ہی صحیح اپنا فلسفہ حیات موجود تھا۔ پاری آنٹی کے ساتھ مہری اس سے بھلائی نہیں بھولی تھی۔ توہین کے اس احساس نے جس نے پچھلے چند دنوں سے اسے بےقل کیا ہوا تھا، اسی طرح کی کمی آ سکتی تھی کہ وہ زندگی کی اس اکلوتی خوشی کو دروازے سے ہی رخصت کر دے۔ سو اپنی ساری ہمت کو جمع کر کے اس نے بلال جیسے خوش فہم کو مایوس کرنے کی ٹھانی۔ یک طرفہ فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی بلال، اور یہ بات پبلک پلیس پہ کھڑے ہو کے عشق بگاڑنے کو نہ تو میں افورڈ کر سکتی ہوں اور نہ ہی اس کی چاہ رکھتی ہوں۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سامنے سے مہرین آ رہی تھی اور اپنی بات کا رد عمل دیکھنے کی اسے ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھ گئی۔ سردی کی نرم دھوپ میں مہرین کے ساتھ ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی جب وہ اپنی طور پر بہادری کا ایک اعلیٰ مظاہرہ کر چکی تھی، یہ محسوس کر کے بے حد حیران ہوئی کہ آنسوؤں کی ایک باریک سی لکیر گالوں تک آ پہنچی ہے۔ حد ہے تمہاری بھی صبا بیگم، ہتھیلی سے گالوں کو رگڑتے ہوئے اس نے خفت سے سوچا۔ بیگم اختر کی صحیح معنوں میں لاٹری کھلی تھی۔ سارا گھر نینا کے جہیز کے سامان سے یوں اٹا اٹ بھرا تھا کہ بالکل ہی اجنبی دکھائی دینے لگا تھا۔ فرنیچر، کارپیٹ، کراکری کے کرٹن، ڈیپ فریزر، ٹی وی، واشنگ مشین کے علاوہ بھی چھوٹی بڑی مشینری کی بہتات تھی۔ ویکیوم کلینر سے لے کر ٹوسٹر تک مکمل رینج دستیاب تھی، اور ان ساری چیزوں نے اس 3 بیڈ روم والے اپارٹمنٹ کو یوں کایا پلٹتی تھی کہ گھر والے خود بھی گھر میں قدم رکھتے تو پل بھر کے لیے یوں بوکھلاتے جیسے کسی کے اور کے گھر میں قدم رکھ دیا ہو۔ جہیز میں آنے والا خوبصورت صوفہ سیٹ ولیمے کے تیسرے دن ہی لاؤنج میں لگوایا گیا تھا۔ گھر کی شان دوبالا کرنے کے لیے یہ تیر بہدف نسخہ ثابت ہوا۔ آنے والوں کی نگاہ سب سے پہلے یہیں پڑتی اور وہ مارے مروبیت کے باقی سارا وقت اختر بیگم کی قصیدہ خوانی میں مصروف رہتا۔ بیگم اختر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی گردان کر کے سر ہلاتے ہوئے ایک شان بے نیازی کے ساتھ سنا کرتی۔ آج کل آنے جانے والوں کا سلسلہ بڑا ہوا تھا۔ کچھ لوگ واقعی ملنے والے تھے، مگر ان کی تعداد کم تھی۔ زیادہ تر کے لیے بیگم اختر کی بہو کا جہیز خاصے کی چیز بنا ہوا تھا، جیسے ایک وزٹ میں دیکھنا ناممکن تھا۔ روزانہ ہی کوئی نیا بیگ یا کرٹن کھل رہا تھا، جس میں کوئی نہ کوئی چیز نکل کر گھر کے کسی کونے میں سج جاتی۔ پاری آنٹی کا بھی صبح سے ہی تیسرا چکر تھا۔ یہ آج دوپہر کیسی کھٹر پٹر ہو رہی تھی؟ مزدور چڑھ اتر رہے تھے کیا؟ بے حد انجان بڑھ کر انہوں نے سوال کیا، حالانکہ کی ہول سے لگ کر نفس نفیس معائنہ کر چکی تھیں۔ وہ آنٹی نینا کے گھر سے ٹیرس کے لیے فرنیچر کا سیٹ آیا ہے، آئیں دیکھیں نا کتنی کمال کی چیز ہے۔ مہرین نے پرجوش ہو کر انہیں دعوت دے ڈالی۔ وہ تو خدا سے چاہ رہی تھیں کہ بلاوا ملے اور اندر پہنچیں، ذرا اسے سراغ سے دیکھنے میں بھلا کیا مزہ تھا۔ راٹ آئرن کا بلیک پالش شدہ فرنیچر ٹیرس پہ جگمگ کر رہا تھا۔ دو بالکل جدید انداز کی کرسیاں، ایک سیٹی، ایک ہک میں لگا ہوا جھولا، گملوں کے اسٹینڈ اور کافی ٹیبل۔ پاری آنٹی نینا کے گھر والوں کے ذوق کی دل سے قائل ہو گئیں۔ بڑے دل والے لوگ ہیں رکی کی سسرال والے، بیٹیوں کو دینے میں 10 قدم آگے ہیں۔ انہوں نے خراج تحسین پیش کیا، مگر بیگم اختر کو اس تعریف کے پیچھے چھپے حسد کا اچھی طرح پتہ تھا۔ جواباً محبتاً جتانا بھی ضروری تھا۔ بس جی، اللہ کی مہربانی ہے، اس نے برسوں کا خواب پورا کیا۔ میری مانو تو تم بھی اب بلال کی شادی کر ڈالو۔ کوئی دیکھی لڑکی؟ ہاں، سوچ تو رہی ہوں، یہ کام اب کر ہی ڈالوں۔ پاری آنٹی گردوپیش میں محو تھیں، اس اچانک سوال پر تھوڑا سا گڑبڑائیں۔ بلال کے رشتے کے سلسلے میں ان کی بھاگ دوڑ سے آس پاس کی ساری بلاک والیاں واقف تھیں، مگر انہوں نے کبھی اس بات کو قبول کر کے نہیں دیا تھا۔ ان کے خیال میں وہ معرکہ انتہائی رازداری کے ساتھ سر انجام دے سکتی تھیں۔ دکی کی شادی کے بعد سے تو ان کا یہ عزم مزید پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ نینا نظر نہیں آ رہی، اپنے کمرے میں ہوگی۔ انہوں نے بات کا رخ موڑتے ہوئے قیاس آرائی کی۔ میں تو جب بھی آتی ہوں کبھی باہر نہیں ملتی، ابھی تو گئی ہے اندر، ورنہ یہیں بیٹھی تھی میرے پاس۔ اختر بیگم نے فوراً اپنی بہو کا دفاع کیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے چشم پوشی کرنے کا ان کا پکا ارادہ تھا۔ اس قدر شان بڑھانے والی بہو کو کچھ نہ کچھ رعایت تو ملنی چاہیے تھی آخر۔ خیال رکھیے گا، آج کل لڑکیاں شروع ہی سے سسرال کو ایک فاصلے پہ رکھنے کی پالیسی اپنا لیتی ہیں۔ خدمت گزاری اور سسرال والوں کا دل جیتنے کا فارمولہ تو کب کا پٹ چکا ہے، اب تو صرف میاں کو مٹھی میں کرنے کے جتن کیے جاتے ہیں۔ پاری آنٹی کا تجزیہ ہولا دینے والا تھا، مگر سچ تھا۔ بیگم اختر کا اعتماد بھی متزلزل ہونے لگا۔
مگر پاری آنٹی کے سامنے وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، تو ایک پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پہ لانے میں کامیاب ہو ہی گئیں۔ زمانے میں کچھ بھی ہوتا ہو، مجھے تو شکر ہے کہ بہت ہی اچھی بہو ملی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ذکی جیسا فرما بردار بیٹا کوئی ہوتا ہوگا۔ ان کا یہ آخری جملہ پاری آنٹی کے دل کو لگا۔ ذکی کا انہوں نے جب بھی بلال کے سے مقابلہ کرنا چاہا، ذکی کا پلڑا ہمیشہ ہی بھاری رہا۔ وہ جس قدر بیگم اختر کے کہے میں تھا، اس پر انہیں ہمیشہ ہی رشک آتا تھا، جبکہ بلال پچھلے ہفتے بھر سے وہ جس طرح منہ پھیلائے گھوم رہا تھا اور بات بے بات کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، وہ سخت ناقابل برداشت تھا۔ پاری آنٹی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کس طرح لائن پر لایا جائے۔ جب تک وہ بات نہیں کھلی تھی تب تک تو پھر بھی خیر تھی، مگر اب تو صبا کے علاوہ کسی اور کا نام لینے سے بھی منکر تھا۔ پاری آنٹی کو ڈپریشن ہونے لگا۔ بیگم اختر کا سجا بھرا گھر، کامیابی در کامیابی، اور وہ خود کس قدر جمیلوں میں جان پھنسائے ہوئے ہیں۔ انہیں خود پر ترس آنے لگا۔ ضروری کام کا بہانہ کر کے وہ اٹھ گئیں۔ کچن کے پاس سے گزرتے ہوئے انہیں صبا کی جھلک نظر آئی تو خود بخود ان کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ سارے فساد کی جڑ وہی تو تھی۔ امی امی از کھلے دروازے سے فرحہ آوازیں دے رہی تھی۔ زرینہ آپا کا فون آیا ہوا تھا، وہ ہولڈ کیے ہوئے تھی۔ پاری آنٹی بےتابی کے ساتھ اپنے دروازے میں گھس گئیں۔ زرینہ آپا کے ساتھ طویل گفتگو نے ٹانک کا کام کیا۔ جو سلسلہ انہوں نے آج کل دراز کیا ہوا تھا، اسی کے حوالے سے اچھی خبر تھی۔ پچھلے دنوں جب لڑکی زرینہ آپا نے دکھائی تھی، پاری آنٹی کو پسند آ گئی تھی، اور لڑکی سے زیادہ اس گھرانے کی بود و باش نے انہیں متاثر کیا تھا۔ نینا کی بیگم اختر کے ہاں آمد کے بعد اب وہ بھی بھلا کم پر کیا سمجھوتا کرنے کا سوچتی، سو سارے رسمی تکلفات کو بالائے طاق رکھ دیا۔ انہوں نے زرینہ آپا کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھ دی، جس پہ وہ بیچاری بڑی ہی حیران ہو رہی تھیں۔ کہنے کی کیا ضرورت ہے پاری، وہ لوگ خود ہی سب کچھ دیں گے، اتنے صاحب حیثیت اور صاحب دولت لوگ ہیں، پر وہ کوئی رسک لینے کو تیار نہ ہوئیں۔ آخر بات صاف کر لینا بہتر ہے زرینہ آپا، خواہ بعد میں الجھنیں پیدا ہوں۔ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، کون سا اور 2-3 بہویں آنی ہیں؟ زرینہ آپا نے ان کے لیے بے لچک انداز کو دیکھا تو لڑکی والوں سے بات کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اس وقت فون یہی خوشخبری لایا تھا کہ لڑکی والے ان کی ہر فرمائش کو سر آنکھوں پر جگہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ غم کی طرح خوشی بھی اکیلے نہیں سہی جاتی۔ انکل شجاعت اور بلال دونوں گھر پر نہیں تھے، اور ہوتے بھی تو بھلا اس خوشخبری کو سننے کے لائق کہاں تھے۔ یہ سعادت فرح اور فوزیہ کے حصے میں آئی۔ فرح کو تو ویسے بھی وہ لڑکی دیکھنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ 1 سے 2 کی رائے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ انہوں نے وجہ تسمیہ بیان کی تو وہ بیچاری سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اس کی رائے کی کتنی قدر و قیمت ہے وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ اب ذرا آنکھیں کھلیں گی میری، اب ذرا آنکھیں کھلیں گی۔ بہت اترائی گھوم رہی ہے نا ذکی کی شادی کر کے؟ پاری آنٹی کے انداز میں ایک نیا جوش آ چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ خود کو جس قدر بیچاری سی محسوس کر رہی تھی، اس کیفیت کا اب نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ نینا بھابھی کے گھر والوں نے تو خود ہی سب کچھ دیا ہے، مگر اس طرح خود سے کہنا تو برا لگتا ہے امی۔ کوئی برا اور انہیں لگتا، اور تم سے کس نے رائے مانگی ہے جو مجھے عقل دے رہی ہو؟ فرح کا کہنا انہیں بری طرح تپا گیا، مگر اسی وقت فوزیہ بھی بول پڑی، بلال بھائی کبھی بھی نہیں مانیں گے، ان سے پوچھے بغیر آپ کو اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے۔ لمحے بھر کے لیے پاری آنٹی حیرت زدہ سی ہو گئیں۔ فرح اور فوزیہ کی یہ دبی دبی سی مخالفت غیر متوقع تھی۔ ان دونوں نے ہمیشہ ہاں میں ہاں ملائی۔ بلال کے رویے نے انہیں ویسے ہی جذباتی کر رکھا تھا، اب یہ دوسرا محاذ کھلتا دکھائی دینے لگا۔ انہوں نے دونوں کی اچھی طرح خبر لے ڈالی۔ بہت بولنا آ گیا ہے تم لوگوں کو، یہ سب مہرین کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ جس طرح وہ ہر معاملے میں دخل دینا خود پر فرض کیے ہوئے ہے، وہی انداز تم بھی اپناتی جا رہی ہو، لیکن میں برداشت نہیں کروں گی، سمجھی؟ اس گھر میں وہی کچھ ہونا ہے جو میں چاہوں گی، تم دونوں ہو یا بلال۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ غصے میں وہ خاصی ہسٹیریکل ہونے لگی تھیں، اور اس وقت ذرا سا بھی اختلاف مزید شامت کو آواز دینے کا سبب بنتا، اور ان کے آگے کچھ کہنے کا یارہ ابھی بھلا کس میں تھا۔ گھر میں پھیلی ٹینشن رات کو اس وقت عروج پر پہنچی جب انہوں نے بلال اور شجاعت انکل کو مشترکہ طور پر اپنا فیصلہ سنایا۔ یہ غیر یقینی سی صورتحال خود ان کے لیے بھی ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ جو کچھ کر رہی ہو اسی میں تمہاری بھلائی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں بہت سی باتوں کا صحیح طور پر اندازہ ہو جائے گا۔ زندگی گزارنا آسان نہیں، لیکن میں نے اسے تمہارے لیے تھوڑا بہت سہل کرنا
شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی کارگزاری کی تفصیلات سنانے کے بعد بلال کو براہ راست مخاطب کیا۔ وہ اب تک سر جھکائے خاموشی سے بیٹھا تھا، اس لیے تاثرات کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ ان کی بات ختم ہونے پر اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ سر اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی بے نیازی کو پاری آنٹی نے پل کے ایک چھوٹے حصے میں بھانپا اور اپنا بایاں ہاتھ اس کی طرف اٹھا کر بولی، 1 منٹ بلال، صرف 1 منٹ۔ کچھ کہنے سے پہلے میری ایک بات اور سن لو۔ اگر اب بھی تمہیں میرے فیصلے سے اختلاف ہے اور تم اپنی ہی بات پر مصر ہو تو جو مرضی آئے کرو، لیکن اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ تمہارے پاپا، تمہاری بہنیں چاہیں تو تمہاری خوشی میں شریک ہوں، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں، لیکن میرا اس سارے سلسلے میں نہ کوئی رول ہوگا، نہ دخل، اور نہ تمہیں اس سے کوئی فرق پڑے گا۔ جن کی مائیں نہیں ہوتی آخر ان کے بھی سارے کام ہوتے ہی ہیں۔ اپنی بات ختم کر کے وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ نہ کوئی بحث، نہ تکرار۔ بلال بنا کوئی لفظ کہے اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ ماحول حد درجہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس نے انکل شجاعت کی طرف دیکھا تو وہ اس کی طرف متوجہ تھے۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے انہوں نے تسلی آمیز لہجے میں دھیرے سے سر ہلایا۔ اس وقت شاید اس سے زیادہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتے تھے۔ پاری آنٹی نے اس بار واقعی دل میں کچھ ٹھان لی تھی، اور اس بار لائن آف ایکشن بالکل مختلف تھا۔ وہ غصہ، طنز آمیز گفتگو جو ان کی شخصیت کا حصہ تھی، نہ جانے کہاں جا سویا تھا اور اس کی جگہ ایک گہری چپ نے لے لی۔ بلال کے ساتھ ساتھ انہوں نے گھر کے باقی لوگوں کے ساتھ بھی اپنا رویہ تر کر لیا تھا۔ بلال کو تو خیر وہ اب مخاطب کرنا ہی چھوڑ چکی تھی۔ فرح، فوزیہ اور انکل شجاعت بھی ان کی ناراضگی کی زد میں تھے۔ دن بھر میں ایک آدھ جملے سے زیادہ کا التفات انہیں بھی عطا نہیں ہو رہا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر سب کے ساتھ بیٹھنا انہوں نے یکسر ترک کر دیا تھا۔ فرح اور فوزیہ میں سے جو بھی ٹرے لگا کر ان کے بیڈ روم میں پہنچا دیتی، اسے ناکام واپس آنا پڑتا۔ جس وقت بھوک محسوس ہوتی کچن میں جا کر خود ہی اپنے لیے بنا کر کھا لیتی۔ فاصلہ بہت کم تھا۔ تبدیلی کی اس لہر کو پڑوس نے بھی محسوس کر لیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا یار، اس قدر بجھی سی لگ رہی ہو، باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا ہے؟ بیگم اختر کی پرتشویش وجہ تھی۔ اصل مسئلے کو گول کر کے پاری آنٹی نے خرابی صحت کی آڑ لی۔ بلڈ پریشر کی زیادتی انہیں کبھی کبھار ہو ہی جایا کرتی تھی۔ آج کل تو ویسے بھی روزانہ ہی ٹیبلٹ لینے پڑ رہی تھی۔ معلوم نہیں وہ مطمئن ہوئی یا نہیں، البتہ دروازے پر کھڑے ایک خوشخبری اور سنا گئیں۔ ان کی توقع کے عین مطابق مہرین کے لیے ایک نہایت اچھا رشتہ آ گیا تھا۔ نینا ہی کی طرف سے کوئی لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے۔ مزید یہ کہ لڑکا خود بھی کسی غیر ملکی بینک کی برانچ میں اچھی پوسٹ پر تھا۔ ان 2 بنیادی خوبیوں کے بعد باقی ساری باتیں ثانوی تھیں۔ بیگم اختر کھلی جا رہی تھیں۔ اپنی ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی عادت کے باعث وہ اس معاملے کو بھی جلد از جلد نمٹانے کی فکر میں تھیں۔ بس 2-4 دن میں ہاں کہلوا دوں گی۔ ان معاملوں میں زیادہ دیر کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ 10 لوگ بیچ میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے موجود رہتے ہیں۔ آخری فقرہ کہتے ہوئے ان کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بھی چلی آئی، جس کا مفہوم پاری آنٹی بخوبی سمجھتی تھیں۔ دکی کی شادی نے بیگم اختر کو بے حد پر اعتماد کر دیا تھا۔ پہلے کی طرح گھبرانے یا بات چھپانے کی وہ ذرا بھی کوشش نہیں کرتی تھیں، بلکہ اب تو انہیں بجلیاں گرانے میں مزہ آنے لگا تھا۔ پاری آنٹی ایک ٹھنڈی سانس لے کر اندر چلی آئیں۔ آنے والی ہر خوشی دوسری بہت سی خوشیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ بیگم اختر کے گھرانے کو دیکھ کر اس بات پر پوری طرح یقین آنے لگا تھا۔ زندگی کے سارے خوبصورت رنگ وہاں آہستہ آہستہ پھیلتے جا رہے تھے۔ جس دن صبح مہرین کی بات طے ہو جانے کی مٹھائی لے کر ان کے گھر آئی تو جملہ اہل خانہ لاؤنج میں ہی برجمان تھے۔ محض اتفاقاً ہی پاری آنٹی بھی وہیں بیٹھی ہوئی بظاہر اخبار پڑھنے میں مصروف تھیں۔ دروازہ بلال نے کھولا۔ کئی دن بعد صبح سے یوں براہ راست سامنا ہوا تو پچھلے سارے دنوں کی کوفت اور ٹینشن کو پل بھر میں مٹاتے ہوئے ایک گہری اور سچی خوشی دل پر وارد ہوئی۔ کون ہے بھائی؟ انکل شجاعت نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آواز لگائی۔ آؤ آؤ بیٹی صبا، اندر آؤ۔ وہاں دروازے پر ہی کیوں رک گئیں؟ بلال کے کندھے کے عقب سے جھانکتے ہوئے صبا کے چہرے کو دیکھ کر انہوں نے اپنی فطری شگفتگی کے ساتھ کہا۔ وہ جو مٹھائی کی پلیٹ بلال کو تھما کر واپس جانا چاہ رہی تھی، تکلفاً اندر چلی آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صرف انکل شجاعت ہی نے آواز بلند اس کے سلام کا جواب دیا۔ فرح اور فوزیہ تو منہ میں کچھ بدبدا کر رہ گئی تھیں۔ لاؤ دیکھیں کیا لائی ہو۔ انہوں نے بے تکلفی سے اس کے ہاتھ سے پلیٹ لی اور ایک گلاب جامن اپنے منہ میں رکھ لی۔ واہ، مزہ آ گیا، جیتی رہو۔ تمہارے پڑوس میں رہنے سے آج کل ہم بڑے فائدے میں ہیں۔
آئے دن مفت کی مٹھائی کھانے کو ملتی رہتی ہے۔ صبا مسکرانے لگی۔ شجاعت انکل کا شفقت بھرا رویہ ہمیشہ اس کا دل لبھاتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی عزت خود بخود کی جاتی ہے۔ بلال ایک سرخوشی کے عالم میں واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ میں چلتی ہوں انکل، میں تو بس یہ مٹھائی۔ ہاں ہاں چلی جانا، ایسی بھی کیا جلدی ہے۔ فرح تم یہ پلیٹ تو خالی کر کے لا دو صبا کو۔ انہوں نے فرح کو آرڈر کیا۔ صبا کو چند منٹ رکنا پڑا۔ وہ یہاں بالکل بھی نہیں آنا چاہ رہی تھی۔ اپنے بارے میں پاری آنٹی کی فیلنگ سے اب وہ بڑی اچھی طرح آگاہ تھی اور اس سلسلے میں مزید کسی ایشو کے لیے تیار نہیں تھی۔ گود میں دھرے دونوں ہاتھوں کی ہلکی سی لرزش کو بلال نے بھی نوٹ کیا۔ پیلے اور سفید امتزاج کے سوٹ میں اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح دھلا دھلایا اور صاف تھا۔ اتنے سادہ اور بے ریا چہرے کو کوئی ناپسند بھی کر سکتا ہے۔ بے اختیار بلال کے دل میں خیال آیا، اور سناؤ کیا خبریں ہیں؟ تمہاری نئی بھابھی کیسی جا رہی ہیں؟ شجاعت انکل نے مزاحیہ انداز میں رازداری اختیار کی۔ بھائی ذرا اچھی پڑوسنوں کی طرح برائی برائی ہی کھیل لیں۔ ان کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ صبا ایک دم ہی زور سے ہنس پڑی۔ پچھلے کئی دنوں سے اس گھر میں کوئی کھل کر نہیں ہنسا تھا۔ پاری آنٹی نے اخبار کی اوٹ سے ذرا اس طرف کو نگاہ کی۔ سبھی کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ انکل شجاعت مزید کچھ کہنے جا رہے تھے اور بلال اس کی نگاہوں کی چوری فوراً ہی ان کی پکڑ میں آ گئی۔ اس کے چہرے پہ پھیلی بے پایاں مسرت ان کے لیے قطعی ناقابل برداشت ہونے لگی۔ وہ سب ایک ساتھ بیٹھے ایک مکمل فیملی کا لک دے رہے تھے اور وہ خود بالکل ہی آؤٹ آف سین لگ رہی تھی۔ کسی کو شاید اب اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ خیال خاصا دل دکھانے والا تھا۔ گزرے دنوں میں خود سے کیے گئے سارے وعدے اور عہد بھلا کر ایک دم ہی پہلے والی پاری آنٹی بن گئی۔ ایک زوردار قہقہ اس گوشے سے ابھرا۔ اس بار سبھی شامل تھے اور نمایاں ترین آواز بلال کی تھی۔ ان کی برداشت کی حد بس یہیں تک تھی۔ لیکن کیا شور مچا رکھا ہے؟ کچھ تمیز ہے یا نہیں؟ کتنے گھروں تک یہ طوفان بدتمیزی جا رہا ہوگا؟ اور تم صبا؟ انہوں نے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا تو وہ دل ہی دل میں کانپ اٹھی۔ خاموشی کا یہ چھوٹا سا پل بے حد سناٹا لیے ہوئے تھا۔ تمہیں کس نے یہ نہیں بتایا اس طرح غیر مردوں میں بیٹھ کر ہنسی ٹھٹھے کرنا کس قدر نامناسب بات ہے؟ اور اگر یہ ٹیکس استعمال کرنے ہیں تو بہت سے فلیٹ ہیں اس بلڈنگ میں۔ ان کے لہجے میں اس قدر ٹھنڈک تھی کہ صبا نے اپنی گود میں برف سے جمتی محسوس کی۔ پارس آنٹی مزید بھی کچھ کہے جا رہی تھیں مگر آنکھوں میں تیزی کے ساتھ آنے والے پانی نے اس کا چہرہ دھندلا دیا تھا۔ مزید ایک منٹ بھی یہاں رکنے سے اس کے حواس یقیناً ساتھ چھوڑ بیٹھتے۔ سو اپنی بچی کچھ ہمت کو جمع کر کے اپنے دفاع میں ایک بھی لفظ کہے بغیر وہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے سے انکل شجاعت کی آواز ابھری تھی۔ وہ بے حد غصے میں پاری آنٹی کو اوپر برسنا شروع ہوئے تھے مگر صبا کو ان کے یا بلال کے رد عمل کے بارے میں جاننے کی شاید ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہو گئی تسلی تمہاری؟ اتنے دن کا غبار اس یتیم بچی پر نکالنا تھا۔ کیا بگاڑا تھا آخر اس نے تمہارا؟ شرم کرو پاری بیگم، شرم۔ کچھ خوف خدا باقی ہے یا نہیں تمہارے اندر؟ انکل شجاعت کو اس عالم میں شاید ہی کسی نے کبھی دیکھا ہوگا۔ پاری آنٹی بھی ذرا گڑبڑائیں مگر بازی کو اپنے حق میں پلٹنے کے لیے انہیں یہی لمحے محسوس ہو رہے تھے۔ اور شجاعت انکل کو بھلا آج سے پہلے انہوں نے کب سر پر سوار کیا تھا؟ تو لاپرواہی سے گردن جھٹکتے ہوئے بولی، آپ خواہ بات مت پھیلائیں۔ میرے گھر میں میری مرضی چلے گی اور وہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو ورغلائے یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ بند کرو یہ بکواس، خود دو بیٹیوں کی ماں ہو، اس طرح کی الزام تراشیاں زیب دیتی ہیں تمہیں؟ شجاعت انکل کی آواز پہلے سے زیادہ بلند تھی۔ کیا ہیرے جڑے ہوئے ہیں تمہارے بیٹے میں اور خود تم میں؟ اور یہ گھر کیا صبا جیسی نیک بچی کے قابل ہے؟ بہت بابرکت گھر ہوتے ہیں وہ جہاں ایسی لڑکیاں بہو بنا کر لائی جاتی ہیں۔ ہم جیسے بدنصیب بھلا اس قابل کہاں جنہیں خون کے رشتوں کا بھی پاس اور قدر نہیں۔ پارس آنٹی کے لیے الفاظ کی مار کافی سے زیادہ تھی۔ حد کے عزت کا ایسا احساس انہیں پہلے کبھی درپیش نہیں ہوا تھا۔ تڑپ کر اپنے صفائی میں انہوں نے کچھ کہنا بھی چاہا مگر شجاعت انکل کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ دل میں برسوں کا غبار جمع تھا۔ تمہاری جیسی فطرت کی عورتیں بھلا گھر بسانے کے لائق ہوتی ہیں؟ میں صرف بچوں کی خاطر سمجھوتا کیے گیا اور تم نے میری شرافت کو بزدلی سمجھ لیا۔ تمہاری منمانیوں کے آگے کوئی بھی نہیں ٹکا، نہ میں نہ بچے۔ میری زندگی تو ضائع ہو چکی ہے مگر تم ابھی نہ جانے کتنے وبال اپنے سر لوگی۔ اپنی بات ختم کر کے وہ اسٹڈی کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ بند ہونے کے ساتھ ہی پاری آنٹی چونک پڑی۔
دل کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی، حیرت زیادہ تھی یا رنج، اس کا فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ ان کی اب تک کی زندگی بہت مزے مزے میں گزری تھی، ایک بلال کی ضد کے علاوہ انہیں کسی کی مسئلے نے اس درجہ پریشان نہیں کر رکھا تھا۔ کہاں کمی رہ گئی جو شجاعت صاحب اس طرح کٹہرے میں کھڑا کر کے بے رحمی کے ساتھ فرض جرم عائد کر گئے تھے۔ اپنے حساب سے تو وہ خود کو ایک کامیاب ترین عورت سمجھتی تھی۔ شجاعت صاحب کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا ان کے بروقت فیصلوں نے، ورنہ وہیں پڑے ہوتے بھاول نگر کے اس چھوٹے سے گھر میں، جہاں سارے چچا تائیوں کی اولاد منزل بمنزل بنے کمروں میں ایک جیسی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان ساری فضول رشتہ داریوں سے پیچھے چھڑا کر موجودہ اسٹیٹس تک پہنچنے کے درمیان کی کہانی کافی طویل تھی، اور ان پر یہ انکشاف آج ہی ہوا تھا کہ اسی طویل کہانی کا ہر باب شجاعت صاحب کے دل پر رقم ہوا تھا، ورنہ اس قدر سخت لہجہ اور توہین آمیز الفاظ۔ امی، انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو فوزیں پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ فرح اور بلال اب بھی اٹھ کر ان کے نزدیک آ چکے تھے۔ ان تینوں کی نگاہوں میں ماں کے لیے رنج تھا، ہمدردی تھی۔ یہی سب کچھ اگر انہوں نے میاں سے تنہائی میں سنا ہوتا تو بہت غنیمت ہوتا، کم از کم بچوں کے سامنے بھرم تو قائم رہ جاتا۔ ہٹو، اپنی خستہ حالی کو چھپانے کی آخری کوشش کے طور پہ انہوں نے فوزیہ کا ہاتھ سامنے سے ہٹاتے ہوئے اٹھنا چاہا تو بلال جو ایک دم سامنے آ گیا۔ پلیز امی، پانی پی لینا، تھوڑا سا پی لیں۔ وہ ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے بڑے ملتجی انداز میں بولا۔ اس ذرا سے لمس نے اپنا جادو الگ ہی دکھایا، جبکہ سارے بندھن آپ ہی آپ ٹوٹ گئے اور بلال کے شانے پہ سر رکھ کر وہ بلک بلک کر رو دی۔ کوئی تسلی، کوئی تشفی ان کے لیے کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ ملال تھا، پچھتاوے تھے، آنسوؤں کی وہ بساط کافی دیر بعد رکی تو ان کا رویہ، ان کا یہ روپ تینوں کے لیے نامانوس تو تھا ہی، پر ہر درجے تکلیف دہ بھی تھا، خاص طور پر بلال کے لیے، جو اس ساری صورتحال کا ذمہ دار 100% خود کو سمجھ رہا تھا۔ محض اس کی ضد یہ رنگ لائی تھی۔ اس رات وہ بہت بے سکون رہا۔ ادھوری خوشیاں پورے غموں سے بڑھ کر تکلیف دیتی ہیں۔ صبا اس کی زندگی میں ادھوری خوشی بن کر ہی آ سکتی تھی، تو اس سے کہیں بہتر تھا کہ اب وہ بقایا عمر ادھوری زندگی جیتا اور پورا غم مناتا رہے۔ دل کو منانا ایک جان گسل مرحلہ تھا، جیسے تیسے وہ اس سے بھی گزر گیا۔ پاری آنٹی کچن میں صبح سویرے جب اپنے لیے چائے کا کپ بنا رہی تھی، بلال نے مختصر ترین الفاظ میں انہیں صبا سے دستبرداری کی خوشخبری دے دی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ کتنی دیر حیرت کے عالم میں رہیں۔ اپنی معمولی سی ضد سے بھی پیچھے ہٹنا بلال کی عادت میں شامل نہیں رہا تھا، یہ تو اس کی پوری زندگی کا سوال تھا۔ اس کے لہجے کی غیر معمولی سنجیدگی اور آنکھوں میں ٹھہری اداسی نے دل کو تھوڑا سا بے چین بھی کیا، مگر اب خواہ خواہ کے جذباتیت دکھانے میں دانش مندی نہیں تھی۔ شام کی بےعزتی کا غم ایک دم ہی ہلکا پڑنے لگا۔ بلال، ان کا بیٹا، ان کا سب سے مضبوط سہارا ان کا تھا۔ وہ ذرا دن چڑھنے کا انتظار کرنے لگی تاکہ زرینہ آپا کو فون کیا جا سکے۔ صبا، جاگ رہی ہو بیٹا؟ وہ بڑی دیر سے کروٹ لیے بلا مقصد ہی سامنے کی دیوار کو تکے جا رہی تھی۔ بیگم اختر کی آواز پر اس نے چہرہ موڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ کیسی طبیعت ہے؟ اب ذرا یہ سوپ پی لو۔ اس کا ذرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر محبت بھرا یہ رویہ اسے بہت برسوں بعد نصیب ہوا تھا۔ امی اور ابا کے چلے جانے کے بعد بھی، اور بہت کچھ جانے کے ساتھ، یہ رویہ بھی خواب ہوا تھا۔ اتنی تکلیف نہ کیا کریں پھپھو، اب تو میں ٹھیک ہوں، دل چاہے گا تو خود ہی بنا کر پی لوں گی، اس نے ان کے ہاتھوں سے چھوٹی ٹرے لیتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ صبا نے سرک کر ان کے لیے جگہ بنائی اور 10-12 دن میں اس کے بخار کا زور ٹوٹا تھا۔ اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے کیا؟ اور میں نے بھلا کیا بھی کیا ہے؟ جس طرح تم مجھے سکھ اور آرام دیتی ہو، اس کی کوئی مثال تو شاید۔ بس کریں پھپھو، صبا کو حقیقتاً شرمندگی ہونے لگی۔ آج کل وہ بار بار اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتی رہتی تھی۔ نہیں بیٹا، بہت غفلت ہوئی، میں سوچتی ہوں تو نظر ملانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ وہ بھائی جو مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھا، اس کی نشانی کو میں نے، ان کی آواز روندھ گئی۔ صبا کو سوپ کا پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر انہیں دلاسا دینا پڑا۔ ان کا ہاتھ تھام کر وہ انہیں یقین دلاتی رہی کہ وہ یہاں بہت سکون اور خوشی کے ساتھ رہ رہی ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس حقیقت کو اس نے گزرے دنوں میں بارہا خود کو ایسے وقتوں میں باور کرایا جب دل پہ لگی چوٹ ناقابل برداشت ہونے لگتی تھی۔ یہاں خون کے رشتوں کے درمیان اس نے کم از کم ایک محفوظ ترین زندگی تو گزاری تھی، ورنہ کے آگے بہت سے امکانات نظر آتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک بھیانک، جن کے متعلق وہ پل بھر کے لیے بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نینا بھابھی کیا کر رہی ہیں؟ اس نے یوں ہی سوال کر لیا۔
گھر میں ہوں گی تو کچھ کریں گی، اور گھر پر رہ کر بھی سوائے دل جلانے کے انہیں کیا کرنا ہے؟ ان کے جواب پر صبا نے بھلا کیا تبصرہ کرنا تھا، سو خاموشی سے سوپ پینے میں مصروف ہو گئی۔ اپنی مرضی کی مالک ہیں، ماں باپ کے دیے ہوئے مال کا نشہ بھی ہے، کسی کی کیا مجال جو کچھ کہہ سکے؟ صبا کو حیرت ہونے لگی۔ نینا کے یہ معمولات شروع دن سے ہی تھے، اور بیگم اختر نے بڑی خوش دلی کے ساتھ انہیں قبول بھی کر لیا تھا۔ اس نے ذرا غور سے ان کی طرف دیکھا، کسی ان کہے دکھ کی پرچھائیاں وہاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ بات یقیناً کچھ اور ہی تھی، کیا ہو سکتی تھی؟ صبا نے ان کے جانے کے بعد بہت دل لگا کر سوچنا چاہا۔ اپنے ذہن کو بٹانے کے لیے بھی فی الوقت یہ اچھی مصروفیت تھی، پر یہ مشغلہ چند منٹ سے زیادہ جاری نہ رہ سکا۔ باہر سے اچانک ہی فرح کی آواز آنے لگی۔ اس دن کے بعد سے کوئی ان کے گھر سے آیا گیا نہیں تھا۔ مہرین کو پوچھ رہی تھی فرح، وہ سو رہی تھی۔ بیگم اختر اسے صبا کی بیماری کے بارے میں بتانے لگی۔ اتنی پریشانی میں یہ دن گزرے ہیں، صبا کا بخار ہی نہیں اتر رہا، بچی ایک دم ہی سخت بیمار ہو گئی۔ صبا کو اندر ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پاری آنٹی کی نفرت بھرے سلوک نے اسے بری طرح سہما رکھا تھا۔ اس روز کا واقعہ اپنی پوری جزیات کے ساتھ ذہن دہراتا، اور ہر بار تکلیف کی شدت پہلے سے زیادہ ہوتی۔ فرح جواباً خاموش تھی۔ صبا جانتی تھی کہ وہ اس وقت رسماً بھی اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے کمرے میں نہیں آئے گی۔ پاری آنٹی نے کس قسم کی رواداری یا مروت کا ربط رہنے ہی نہیں دیا تھا۔ بسا اوقات انسانی رویے کس قدر عجیب ہو جاتے ہیں، اخلاق کی تمام قدروں سے گر کر ظلم کی ہر حد کو پار کر جاتے ہیں۔ منافقت اور مطلب براری کی اس ہجوم میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے عزت نفس زندگی سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہے۔ صبا کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ پاری آنٹی نے اس کی عزت نفس کو مجروح کیا، اور وہ جواباً اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ بے بسی کا ایک سہما دینے والا احساس اس روز سے اس کے دل کے ساتھ ساتھ تھا۔ آنسو پھر ایک تواتر کے ساتھ تکیے پر گرنے لگے۔ میں ایسی نہیں ہوں، میں ایسی ہرگز بھی نہیں ہوں۔ بیگم اختر دوبارہ کمرے میں آئیں تو وہ دوسری طرف کروٹ لیے ہوئے تھی۔ انہوں نے ایک دو آوازیں بھی دیں اور پھر اسے سوتا سمجھ کے واپس چلی گئیں۔ دوپہر، شام اور پھر رات میں ڈھل گئی، مگر وہ یوں ہی لیٹی رہی۔ حالت ہی اتنی ردی ہو رہی تھی کہ کسی کا سامنا کرنے کی ہمت وہ اپنے اندر نہ کر سکی۔ دکی اور نینا خلاف توقع آج جلدی گھر واپس آ گئے تھے۔ ان کے آنے کے بعد ماحول پر چھائی خاموشی پر تھوڑا سا اثر پڑا۔ نینا تو شاید اپنے کمرے میں تھی۔ دکی نے لاؤنج میں ٹی وی کھول لیا۔ وقفے سے اس کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ بیگم اختر مسلسل اسے کچھ کہے جا رہی تھی، جن کا وہ ٹالنے کے سے انداز میں جواب دے رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں لاؤنج سے آتی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ بیگم اختر کسی بات پر اصرار کر رہی تھی اور دکی سختی سے انکاری تھا۔ تم بات کر کے تو دیکھو، وہ کہہ رہی تھیں۔ وہ کبھی نہیں مانے گی، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ تم کہو گے تو کیوں نہیں مانے گی، آخر بیوی ہے تمہاری۔ آپ کو سخت خوش فہمی ہے اس کے بارے میں شروع سے۔ صاف کیوں نہیں کہتے بیوی کے آگے دب گئے ہو، بول نہیں سکتے اس کے آگے؟ بیگم اختر کے انداز میں تلخی آ چکی تھی۔ لاؤنج میں صرف وہ دونوں ہی تھے۔ ظاہر ہے یہ تو ہونا ہی تھا۔ دکی بہت مشکل سے اپنا غصہ دبائے ہوئے تھا۔ مجھے جس مصیبت میں آپ نے ڈالا ہے اسے صرف اسی صورت میں جھیلا جا سکتا ہے۔ بیگم اختر کا مسئلہ کچھ اور ہی تھا، اس لیے دکی کے شکوے پر کان دھرنے کے بجائے وہ اپنے پرانے موڈ میں ہی بولی، ٹھیک ہے، پھر میں خود نینا سے بات کروں گی، دیکھتی ہوں کیسے نہیں مانے گی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ دکی کے لبوں پر ابھری۔ ماں کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے بہت ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کو اپنی بےعزتی کروانے کا شوق ہو رہا ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ اس کے لہجے میں آئی یہ اجنبیت بیگم اختر کے لیے بے حد نئی بات تھی۔ چند پل کے لیے تو وہ بالکل خاموش ہو گئیں۔ دکی بالکل لا تعلق سے انداز میں ریموٹ ہاتھ میں لیے چینل بدل رہا تھا۔ پھر تمہیں بتاؤ کیا کروں آخر؟ انہوں نے بے بسی سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ مہرین کا خیال کرو، دن سے کس قدر ٹینشن میں ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بات، ساری پریشانی آپ کی اپنے ہاتھوں لائی ہوئی ہے۔ اپنا بویا ہوا کاٹنا تو پڑتا ہی ہے نا۔ اگر میری خوشی کا پاس کر لیا ہوتا تو شاید۔ دکی نے ایک جھٹکے سے ریموٹ دبا کر ٹی وی کو آف کیا اور اپنی بات کو ادھورا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بیگم اختر نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر سر جھکا لیا۔ کافی دیر تک وہ اسی حالت میں بیٹھی رہیں۔ دکی اندر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ بغیر کسی مداخلت کے وہ دیر تک سوچی گئیں۔ گھر میں پھیلا سناٹا کسی وقت نینا کی تیز آواز سے ٹوٹتا تھا،
اس کی تنک مزاجی اور بد زبانی گھر والوں کے لیے اب معمول کی بات بنتی جا رہی تھی۔ انہوں نے خالی خالی نگاہوں سے اطراف کو دیکھا۔ لگژری لک دیتا ان کا اپارٹمنٹ ان کی تمناؤں کے عین مطابق تھا۔ ملنے جلنے والوں سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ان کا سر اب بھی فخر سے بلند ہو جاتا تھا۔ چند دن پہلے تو وہ بہت مسرور اور مطمئن تھی۔ بڑی کامیابیوں کے آگے چھوٹے چھوٹے سمجھوتے انہوں نے ہمیشہ بہت خوش دلی کے ساتھ کیے تھے۔ اپنے طور پر ان کی پالیسی ہر طرح سے کامیاب جا رہی تھی۔ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ ان خوشیوں کا خراج وصول کرنے میں زندگی اتنی جلدی دکھائے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ فرح فوزیہ کی دوست کے بھائی کی شادی تھی۔ پچھلے 2-3 دنوں کی تقریبات میں وہ دونوں بہت پرجوش انداز میں شریک ہوئی تھیں۔ وجہ پاری آنٹی کا بے حد خوشگوار موڈ تھا۔ انہوں نے بہت خوشی خوشی دونوں کو اس شادی کی تیاری کروائی تھی۔ بلال کے حامی بھر لینے کے بعد سے ان کا رویہ یکسر بدلا ہوا تھا۔ اپنے تینوں بچوں پر آج کل وہ بے دریغ محبت لٹا رہی تھیں۔ آج جانے کی تیاری میں ہلچل نسبتاً زیادہ تھی، کیونکہ آج پاری آنٹی خود بھی جا رہی تھیں۔ لانے لے جانے کی ذمہ داری بلال کی تھی۔ وہ ان لوگوں سے ذرا پہلے نیچے اترنے کے لیے باہر نکلا تھا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے بلا ارادہ ہی اس کی نگاہ سامنے کھلے دروازے کے پاس سیدھی لاؤنج میں پہنچی۔ وہاں بیٹھی صبا لاؤنج کی تیز روشنی میں گود میں رکھے میگزین پر نظر جھکائے وہ اتنی ہی اپنی سی لگی جتنی کہ اس کے دل نے ہمیشہ جانا تھا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے بلا ارادہ ہی اس کی نگاہ سامنے کھلے دروازے کو پار کر کے سیدھی لاؤنج میں بیٹھی صبا تک پہنچی۔ لاؤنج کی تیز روشنی میں گود میں رکھے میگزین پر نظریں جھکائے وہ اتنی ہی اپنی سی لگی جتنی کہ اس کے دل نے ہمیشہ جانا تھا۔ بلال ایک ٹک دیکھے چلا گیا۔ چندن خاموشی سے آگے کو سرکے۔ ادھر کہ ہمیشہ دروازہ کھلا چھوڑ جاتا ہے۔ کیسی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ بیگم اختر ایک دم ہی دروازے پر نمودار ہوئیں۔ کیسے ہو بلال؟ خود پر بامشکل قابو پاتے ہوئے وہ انہیں سلام کرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ دل کی حالت بے حد عجیب ہو رہی تھی۔ کتنے دن سے وہ اس کے متعلق سوچنے سے بھی گریزا تھا، مگر وہ ساری کوشش بالکل یوں ہی سے ثابت ہوئی۔ نیم روشن پارکنگ لاٹ میں گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر وہ گمسم سی کیفیت میں بیٹھا رہا۔ کچھ دن پہلے ہی اس نے یہ گاڑی لی تھی۔ زندگی میں سب کچھ پہلے ہی کی طرح تو تھا، بس اتنا ہوا تھا کہ دل ایک خواہش سے دستبردار ہو گیا اور بس اپنی یک ہوتے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہوئے اس نے سوچا، تو کیا وہ ایک خواہش اتنی زور آور تھی کہ اس کے بعد زندگی گزارے لائق چیز بھی نہیں رہی؟ اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ اس کی آنکھیں گیلی ہو رہی ہیں۔ یہاں پارکنگ لاٹ میں بیٹھ کر اس نے بے حد ذاتی غم کو منانا کافی اسٹوپی سی بات کو محسوس کیا، مگر ہر بات اپنے اختیار میں کہاں ہوتی ہے۔ بلال نے سختی سے آنکھوں کو ہاتھوں سے رگڑ ڈالا۔ بہت دیر کر دی لڑکیوں نے، دیکھو بھائی کب سے انتظار میں بیٹھا ہے۔ پاری آنٹی فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی۔ بور تو نہیں ہوئے بیٹا؟ بلال نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ پاری آنٹی نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پہ پھیلی شائستگی ان کی نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ وہ ایک دم ہی متفکر ہو گئی۔ بلال نے انہیں مطمئن کرنا بھی چاہا، مگر ان کے دل میں پیدا ہوئی کھٹک دور نہ ہوئی۔ بلال کی بقیہ راستے کی گہری خاموشی بھی ان کے نزدیک معنی خیز تھی۔ میرج گارڈن تک پہنچتے وہ اس کی طرف پوری طرح مشکوک ہو چکی تھیں۔ اصرار کے باوجود بھی وہ وہاں نہ رکا۔ آپ لوگ ٹائم بتا دیں، میں آ کر لے جاؤں گا۔ پاری آنٹی کا خود بھی یہاں رکنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر اب وہ یہاں پہنچ کے واپس جانا بھی اچھا نہیں سمجھ رہی تھیں۔ بلال کی طرف سے دل میں الجھن لیے وہ مہمانوں میں گھل مل گئیں۔ فرح فوزیہ کی دوست کے گھر والے مہمان نواز لوگ تھے۔ ان کو بھی پرجوش انداز میں خوش آمدید کہا گیا۔ مہمانوں کے ایک گروپ سے تعارف کرا کے انہیں جس ٹیبل پر بٹھایا گیا، وہاں ایک چہرے نے چند منٹ بعد ہی ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ سرخ سفید رنگت والی خاتون کو ان کے لباس اور قیمتی جویلری نے اور قیمتی بنا دیا تھا۔ کہاں دیکھا تھا؟ فوری طور پر یاد آ کر نہیں دیا۔ فرح فوزیہ اپنی دوستوں کے گروپ کے ساتھ تھیں، ورنہ وہ یقیناً مدد کر دیتی۔ انہوں نے بے قراری سے پہلو بدلا۔ پاس بیٹھی ان خاتون نے بھی شاید ان کا تذبذب بھانپ کر ان کی جانب دیکھا۔ شناسائی کی ایک لہر ان کی آنکھوں میں بھی ابھری اور اسی دم انہیں یاد بھی آ گیا کہ یہ مہرین کی ہونے والی صاحب تھیں۔ محض ایک بار سرسری ملاقات کوریڈور میں ہوئی تھی۔
तब बेगम अख्तर ने उनका पारी आंटी से तारुफ भी कराया था। ये हुस्न इत्तेफाक उनका मूड बदलने में साजगार साबित हुआ। इब्तदाई रस्मी जुमलों के बाद उन्होंने पर्सनल होना शुरू किया। बहुत तारीफ सुनी है बेगम अख्तर से आप लोगों की, पहले से गालिबन कोई रिश्तेदारी नहीं है आप लोगों की। डायरेक्ट तो नहीं, अलबत्ता नैना के हवाले से समझ लें, मेरी फूफीजाद भाई की बेटी है वो। तफ्तीश का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ा। कहाँ रहते हैं, घर में कितने अफराद हैं, बेटियों में से कितनी गैर शादीशुदा हैं, वगैरह वगैरह। वो खातून जवाब देते देते उकताने लगी तो उन्होंने सवालों का रुख पारी आंटी की तरफ मोड़ दिया। मैं भी जल्द अपने बेटे की शादी करने वाली हूँ। पारी आंटी ने फख्र लहजे में मालूमात पहुँचाने का काम शुरू किया। बिलाल के लिए देखी जाने वाली लड़की और उसके घरानों के मुतालिक जितने कलाबे मिला सकती थी मिलाए। वो खातून काफ़ी मुतासिर होने लगी। खुशकिस्मत हैं आप जो इतना अच्छा घराना मिल रहा है। पारी आंटी इस तारीफ पे खुशदिली से हंसकर बोली, आप भी बहुत अच्छी लड़की लेकर जा रही हैं। मेहराइन वाकई काबिल तारीफ है। उन्हें खिलाफ आदत हक़ हमसायगी अदा करने की कोशिश की, मगर इसी वक्त कुछ और ख़वातीन वहाँ आ गईं। मेहराइन की सास की तवज्जो उन लोगों की तरफ हो गई। अब गुफ्तगू का मौजू बिल्कुल बदल गया। पारी आंटी को मायूसी सी होने लगी। अभी बहुत सी मालूमात हासिल करनी बाकी थी। इन ख़वातीन ने काफ़ी वक्त लिया, मगर फिर भी पारी आंटी ने मौका निकाल ही लिया। शादी का कब तक इरादा है? इस सवाल का जवाब आप मेहरीन की अम्मी से ही लें, वो सही बता सकती हैं। उनके चेहरे पर फैली तंजिया मुस्कुराहट पारी आंटी को चौंका गई। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। समझना समझाना क्या है, हम तो साफ साफ बात करते हैं। मेहरीन की सास ने मक्खी उड़ाने के अंदाज में हाथ हिलाया। हमारी जितनी डिमांड्स हैं, जितनी शर्तें हैं, पूरी कर दें तो आज ही आ जाएं, हमें क्या देर। अच्छा, पारी आंटी मारे इश्तियाक के बिल्कुल ही उनकी तरफ झुक गईं। आप लोग क्या कह रहे हैं? सीधी सी बात है, ज़माने के साथ तो चलना ही पड़ता है। हम कोई अनोखी बात तो कर नहीं रहे। जितना कुछ उन्होंने बहू के जहेज में लिया है, कम अज़ कम इतना उन्हें अपनी बेटी को भी देना ही चाहिए। और अब ये तो सब कुछ बहुत आम सी बात है। लोग तो बेटियों को बहाने बहाने से न जाने क्या क्या दे डालते हैं। हमने सिर्फ चंद ही बातों की याद दहानी करवाई है। इन चंद बातों की तफसील पारी आंटी को बहुत सुनी सुनी सी लगी, ऐसे जैसे अपना दोहराया हुआ सबक किसी और के मुँह से सुन रही हों। यही याद दहानी उन्होंने भी जरीना आपा को इसी रुवानी के साथ करवाई थी। जाने कहाँ से दिल में शर्मिंदगी का एक हल्का सा एहसास उभरने लगा, जिसे उन्होंने फ़ौरन ही बड़ी खूबी से दबाने की कोशिश की। यह कोई बड़ी बात नहीं, बेगम अख्तर की एक ही तो बेटी है, जाहिर है जो भी देंगी कम है। आखिर ज़की की बड़ी भी तो किस कदर शानदार थी। बस रहने दें, वो जहर भरे अंदाज में हंसी। हम भी इसी झांसे में आकर उनके घर चले गए। ये नहीं मालूम था कि सारी शान और शौकत बस यहीं तक थी। बेटी के लिए कुछ नहीं है। नैना एक एक बात की खबर देती है। बड़ी भी बहू के आसरे में थी कि वो 2-4 सेट और अपने चेक बुक पकड़ा देगी तो ये अपनी यहाँ भी वाह वाह करवाएंगी। पारी आंटी ने एक चोर निगाह आसपास वाली टेबल पर बैठी तमाम ख़वातीन के लिए फिलवक्त इस किस्से को सुनने से ज़्यादा किसी और बात में दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी। तभी दिलो जान से मतवज्जा थी। अब सुना है कि ज़की कर्जे के लिए हाथ पैर मार रहा है। इंतज़ाम हो जाता है तो ठीक, वरना लड़कियों की क्या कमी है। ये बात तो पहले से सोचने की होती है। मेरी तो कोई बेटी है नहीं, वरना बेटे से पहले उसके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल करती। पारी आंटी ने कुछ चौंक कर उनकी तरफ देखा। वो अपनी धुन में बोले जा रही थी, मगर पारी आंटी के लिए इस आखिरी जुमले की बाज़गश्त अभी बाकी थी। बेटियों के होने का एहसास शुजात अंकल ने 10वीं बार उन्हें नसीहतन याद दिलाया, पर उनके नज़दीक हमेशा वो एक फ़िक्रा ही ठहरा। महफिलों में बैठकर दूसरों के कमज़ोर पहलुओं को दीदा दिलेरी से डिस्कस करना हमारी सोसाइटी का किस कदर पसंदीदा मशगला बन चुका है। सारी ख़वातीन अपने अपने तजर्बे में आए किस्से बढ़ बढ़ कर सुनाने में मसरूफ़ हो गईं। पारी आंटी कुछ नहीं सुन रही थी। उनके जहन में बेगम अख्तर का उतरा हुआ चेहरा और मेहरीन की मतवरम निगाहें घूम रही थी, जिन्हें वो पिछले चंद दिनों से नोट कर रही थी। फ़रा और फौजिया सामने से आती नजर आईं तो वो एकदम ही खड़ी हो गईं। अपना पर्स उठाकर उन्होंने इन दोनों की तरफ जाने में ज़रा भी देर नहीं की। मेहरीन की सास सुने तो कहती रह गई, मगर वो पलट कर खुदा हाफिज भी ना कह सकी। अजब बददिमाग औरत है। मेहरीन की होने वाली सास ने मुंह बनाकर रिमार्क दिया। बिलाल आ चुका तो उसकी खामोशी और संजीदगी इसी तरह थी, मगर अब पारी आंटी को इसकी ज़रा भी फिक्र नहीं थी। जो फैसला उन्होंने अभी कुछ मिनट पहले किया था, वो तामाल इसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट सजाने का सबब बनना था। घर पहुंचकर पहला काम उन्होंने जो करना था वो सबा से माफ़ी मांगने का था।
ان کی طرف سے ہونے والی زیادتی بے شک بہت بڑی تھی، مگر انہیں کامیابی کا پورا یقین تھا۔ ایک گہری سانس لے کر انہوں نے ستاروں بھرے آسمان کو دیکھا اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ خدا یقیناً بہت مہربان ہے، ایک صحیح اور بر وقت فیصلہ کرا کہ اس نے